جی السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں؟ میں ہوں آپ کا ہوسٹ مدثر اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں مائی ہیلتھ چینل۔ جی حکیم صاحب، ایک چیز اور جو ہے وہ بہت آج کل جو ہے وہ چل رہی ہے اور ینگ جنریشن کے اندر بھی یہ چیزیں دیکھنے میں آ رہی ہیں گزشتہ کچھ عرصے سے کہ ہارٹ اٹیک بہت زیادہ بڑھ گیا ہے ریٹ اس وقت ڈیتھ کا، اور اس کی بہت سی وجوہات ہوتی ہیں۔ بعض اوقات لوگ سموکنگ کرتے ہیں، اس کے علاوہ جو ہے بعض اوقات کولیسٹرول ان کا بہت زیادہ ہائی رہتا ہے۔ تو اس کے اوپر آپ دل کے امراض کے لیے کیا کہیں گے؟ جی بالکل، پچھلے کوئی 1-2 دہائیوں میں جن امراض میں بڑی تیزی کے ساتھ اضافہ ہوا ان میں ایک دل کے امراض بھی ہے، مسئلہ بھی ہے۔ اچھا، اس میں ایک تو جینیٹکس ہے، جو موروثیت ہے نا، جو ایشیائی ممالک ہیں، افریقیائی ممالک ہیں، ان میں امراض قلب کی ریشو زیادہ ہو رہی ہے، یا امریکہ میں بھی، شمالی امریکہ کے جو لوگ ہیں ان میں بھی یہ ریشو امراض قلب یا دل کے امراض میں مبتلا ہونے کی، اور اس میں بھی انجائنا اور ہارٹ اٹیک کی ریشو کافی زیادہ آ رہی ہے۔ اس کی جو سب سے بڑی کاز سامنے آئی ہے وہ تو ہے موٹاپا۔ اچھا، اس میں اگر یہ ایک لفظ ہے موٹاپا، اس کی وجہ سے یہ بنیادی طور پر بہت سارے ایسے عوامل ہیں جس کی وجہ سے ہماری ایکسرسائز کم ہو گئی، ہمارے جو اسکول کے گراؤنڈز تھے، جو ہمارے عام میدان تھے کھیل کے، وہ ویران ہو گئے۔ اب بچوں پہ اتنی کتابیں لاد دی گئی ہیں کہ وہ جو ہے نا اسکول میں صرف پڑھتے ہیں، وہاں سے آگے ٹیوشن پڑھتے ہیں، پھر گھر میں پڑھتے ہیں، میدان بالکل ویران ہے، بچوں کو کھیلنے کے لیے ٹائم ہی نہیں ہے۔ اور اوپر سے اس کو ان کی غذا کو ریپلیس کر دیا جنک فوڈ نے، جو پروسیسڈ فوڈ ہیں، بنے بنائی غذائیں جو ملتی ہیں، اور اس میں وہ زیادہ چونکہ ریفائنڈ ہوتی ہیں، بہت میدا اس میں، چوکر اور ریشہ وہ ہوتا ہی نہیں ہے۔ تو یہ اگر ہم 2-3 بڑے عوامل کی بات کریں تو اگر ہم اپنے حالات کے مطابق دیکھیں تو اربنائزیشن، جو شہری زندگی میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ کسی زمانے میں پاکستان کی ریشو 30-70 تھی، 70% آبادی گاؤں میں تھی، 30% شہر میں تھی۔ اب یہ الٹ ہو گیا ہے، اب 50% شہر میں اور 50% دیہات میں ہو گئی ہے، یہ ریشو فرق ہو گئی۔ اتنی بڑی جو آبادی تھی وہ دیہات سے شہر میں کنورٹ ہو گئی، شفٹ ہو گئی۔ شہروں پر دباؤ بڑھا، آبادی کا بڑھتا ہوا رجحان، اور پھر وہاں پہ پروسیسڈ فوڈ، جنک فوڈ، یہ کولا مشروبات، یہ ساری چیزوں کا زیادہ استعمال کرنے سے موٹاپا بڑھا، کولیسٹرول کا مسئلہ بڑھا، شریانوں کا تنگ ہونے کا مسئلہ بڑھا، اور کچھ جینیاتی اسباب جسے میں نے کہا کہ جینیٹکس جو ہیں اس کی وجہ سے دل کے امراض میں تیزی سے اضافہ ہوا ہے۔ تو اگر ہم نے ان دل کے امراض سے بچنا ہے تو ورزش کرنی ہوگی، کھانے کو سادہ بنانا ہوگا، اور اپنے جو سونے جاگنے کے معمولات کا وہ متوازن رکھنا ہوگا۔ آن این ایوریج ہر عمر کے لوگ کو اپنی عمر کے حساب سے کم از کم 6 سے 8 گھنٹے نیند لازمی لینی چاہیے۔ یہ اگر ان چیزوں پر عمل کریں، سگریٹ نوشی اور شراب نوشی، میں شراب نوشی کے حوالے سے یہ بات کرتا ہوں کہ پاکستان میں بہت ساری برائیاں اگرچہ تیزی سے بڑھی ہیں، مگر الحمدللہ ہم یہ بات کہہ سکتے ہیں کہ پاکستان میں شراب نوشی کی ریشو دوسرے ممالک کی طرح نہیں ہے۔ جی بالکل، جی بہتر ہو گیا۔ یعنی ناظرین دیکھیں، دل کے امراض سے بچنے کے لیے آپ کو ورزش کرنی ہوگی، اپنی خوراک میں جو ہے وہ تبدیلی لے کر آنی ہوگی، جنک فوڈ سے بچنا ہوگا، اور اس کے علاوہ جو ہے آپ کو سادہ طرز زندگی اختیار کرنا ہوگا۔ اچھا حکیم صاحب، ایک چیز بتائیے گا کہ اگر کسی کو دل کا مرض ہو جائے اور اس کے لیے آپ کیا کہیں گے کہ اس کو کون سی میڈیسن استعمال کرنی چاہیے، اس کا کیا علاج ہے، اس کے لیے کوئی خاص روحانی اور طبی علاج؟ جی، ہم اس میں دیکھیں جی، پھر میں عرض کروں کہ ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے رہنمائی لینی چاہیے۔ ان کے جو سب سے پہلا جو دل کا مریض ڈائگنوز نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، دیکھیں کتنی بڑی ہمارے میتا ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ۔ ویسے تو ہماری زندگیوں کا حاصل، ہماری تمام تر جو کائنات کا حاصل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آیات مبارکہ ہے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم پہلا جو مریض ہے حضرت حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کو تکلیف ہوئی اور اس کے لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لے کر پیش ہوئے باقی احباب۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پہ ہاتھ رکھا اور ان سے کہا کہ جی ان کو حارث بن کلدہ طبیب کے پاس لے جائیں،
کہ اور اسے کہیں کہ انہیں اجوا کھجور گٹھلی سمیت کوٹ کر کھانے کو دیں۔ دیکھیں سب سے پہلے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے تین چیزیں کی ہیں۔ اس حدیث کی روح سے 3 چیزوں کی وضاحت ہوتی ہے۔ بیماری بھی ڈائیگنوز کر دی کہ ان کو دل کی تکلیف ہے، اس کا علاج بھی بتا دیا کہ اس کو اجوا کھجور گٹھلی سمیت کوٹ کر دے دیں، اور ایک اور نصیحت کی کہ جب بیمار ہوں تو مستند معالج سے رجوع کریں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود فرما رہے ہیں کہ اسے حارث بن کلدہ طبیب کے پاس لے جائیں اور اسے کہیں کہ اسے اجوا کھجور گٹھلی سمیت پیش کر دیں، کوٹ کر دیں۔ تو یہ پہلا علاج تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ تجویز فرمایا دل کے درد کا، ٹھیک ہے، اور پہلی دفعہ مرض ڈائیگنوز بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، تو یہ تو ایک رہنمائی ملتی ہے۔ اور اسی اگر ہم طب نبوی سے روشنی حاصل کریں، جو قدرتی طریقہ علاج ہے طب یونانی سے، تو ایک بہت بڑی ایک قدرتی چیز ہے، جسے لمبے لمبے درخت ہوتے ہیں ارجن ایک درخت ہے، اس کی چھال ہوتی ہے۔ اچھا، اس میں مختلف قسم کے یہ درخت ہوتے ہیں، اور اس میں جتنی یہ سفید چھال ہو اتنا زیادہ فائدہ مند ہے، اور اس کے اندر قدرتی طور پر اللہ تعالیٰ نے یہ واحد ایسی حرب ہے جس میں نباتاتی کیلشیم پایا جاتا ہے۔ دیکھیں وہ نارملی کیلشیم منرل ہے، اور وہ تمام نرو ہربز میں تھوڑا تھوڑا بہت پایا جاتا ہے، اس میں کیلشیم کی ریشو بہت زیادہ ہے، تو جو قدرتی طور پر اس میں کیلشیم پایا جاتا ہے۔ ارجن کی جو چھال ہے، یہ ارجن اور 1 گرام اور الائچی خرد 2 سے 3 عدد، یہ اس کا اگر قہوہ بنا کر، اس کا ٹی بنا کر استعمال کرنا شروع کریں، انجائنا اور جن کی رگیں بند ہو جاتی ہیں ان کے لیے، اور دل کی کمزوری ایک ہوتی ہے تقویت، جس کو ہم آج ایلوپیتھک سائنس اتنا زیادہ تسلیم نہیں کرتی ہے، کہ تھوڑی سی کوئی بات سنی، تھوڑا سا دروازہ تیز کھلا تو ان کی ہارٹ بیٹ تیز ہو گئی، بہت زیادہ مسئلہ پریشان ہو جاتے ہیں، ہارٹ بیٹ تیز ہو جاتی ہے، ان کو ہم عام طور پر کہتے ہیں اس کا دل بہت کمزور ہے۔ تھوڑی سی کوئی ایسی بات سنی، تھوڑا سا ہمیں کوئی دکھ بھری خبر سنی، کوئی بہت زیادہ خوشی کی بات سنی تو ان کا دل کی دھڑکن تیز ہو گئی۔ تو ایسے معاملات کے لیے ارجن کی چھال اور چھوٹی الائچی یہ بہترین ریمیڈی ہے۔ ارجن کی چھال کو پاؤڈر کر کے کیپسول بھی پڑ سکتے ہیں، اور بہترین میں تو ریکمینڈ کرتا ہوں کہ الائچی 3 دانے اور 1 گرام ارجن یہ پانی میں اس کا جوش دیں، چائے بنائیں، صبح شام یہ پلایا کریں۔ ایک اور چیز جو آج کل موٹاپا، کولیسٹرول اور پھر اس کا تعلق دل کے ساتھ ہے، وہ ایک عرف عام میں ہم اسے جو عرق قلب کہتے ہیں، اس میں سرکہ سیب، لیمو کا رس، اور اس میں ہے لیمو کا شہد، ٹھیک ہے، اور اس میں ایک چیز ہے سرکہ سیب، لیمو کا ادرک کا پانی اور لہسن کا پانی، یہ 5 چیزیں ہیں، ان کا محلول تیار کر لیں، ٹھیک ہے، برابر وزن لے کر اس کا پانی بنا کے رکھیں گے، تو یہ بھی 1 سے 2 چمچ صبح دوپہر شام استعمال کریں۔ تو جن کو موٹاپا ہے، جن کو کولیسٹرول زیادہ ہے، جن کی رگیں تنگ ہو رہی ہیں، رگیں بند ہو رہی ہیں، اسے چربی کی وجہ سے، اس کو بڑا فائدہ ہوتا ہے۔ بالکل ٹھیک ہے، بہت اچھا نسخہ آپ نے بتایا، اور خاص طور پہ دل کی کمزوری کے لیے۔ اچھا، یہ جو دل کی کمزوری کے لیے آپ نے نسخہ بتایا، یہ کتنی بار لینا چاہیے، یا اس کو مستقل بھی عام بندہ بھی لے سکتا ہے؟ جی، اس میں دیکھ لیں، کوئی بھی دوا جو ہوتی ہے نا، اس کو کوشش تو کرنی چاہیے معالج کے مشورے سے استعمال کریں۔ جب آپ کو ایک دفعہ دل کا مسئلہ ڈائیگنوز ہو گیا ہے، تو میں ریکمینڈ کیا کرتا ہوں کہ آپ جو بھی دوائی کھا رہے ہیں نا، ارجن کی چھال مل جاتی ہے، پنساری سے عام مل جاتی ہے، کوشش کریں کہ زیادہ وہ جو وائٹش ہو وہ لیں، اس کو پاؤڈر کر کے رکھ لیں، اور دن میں 2 دفعہ صبح شام، یا پھر بعض اوقات مرض کی کیفیت کے مطابق 3 دفعہ بھی لے سکتے ہیں۔ نارملی صبح شام 2 دفعہ استعمال کریں بیماری کی حالت میں، اور پریونٹیولی یا آپ بیماری کے بعد 1 دفعہ بھی دن میں لیں تو مناسب ہے۔ ٹھیک ہو گیا۔ اور اگر کسی کو دل کا ویسے طاقت کے لیے وہ لیتا ہے، تو وہ بھی ہفتے میں 1 آدھ بار لے سکتا ہے؟ وہ روزانہ لے سکتے ہیں، وہ روزانہ بھی لے سکتا ہے، بنائیں اس میں۔ جی ٹھیک ہو گیا۔ اور اسی کے ساتھ دیکھیں، دل کے ساتھ ہی جڑا ہوا حکیم صاحب ایک اور مرض ہے، ہائی بلڈ پریشر وغیرہ، تو اس میں بھی یہ کرامت رہے گی؟ جی، دیکھیں ہائی بلڈ پریشر کی جب ہم بات کرتے ہیں عمومی طور پر تو اس کو جوڑ دیا جاتا ہے کولیسٹرول کے ساتھ۔ تو جہاں معاملہ کولیسٹرول کے ساتھ جوڑیں گے، پھر وہ جو ہم نے عرق قلب بتایا نا، جس میں سرکہ سیب ہے، شہد ہے، لیمو کا رس ہے، ادرک کا پانی، لہسن کا پانی، اس کو نکال کر نچوڑ کر دیں گے، وہ یوز کر سکتے ہیں، وہ فائدہ مند ہے۔ مگر اور ارجن کی چھال بھی فائدہ مند ہے اس میں، مگر بلڈ پریشر صرف کولیسٹرول کی زیادتی کی وجہ سے نہیں ہوتا۔ بلڈ پریشر کا تعلق ڈپریشن کے ساتھ بھی ہے،
آپ کو ٹینشن کے ساتھ بھی ہے، بلڈ پریشر کا تعلق آپ کے گردوں کے معاملات کے ساتھ بھی ہے، بلڈ پریشر کا تعلق آپ کی پورٹل بھی لیور کے ساتھ بھی ہے، مختلف مسائل کی وجہ سے بلڈ پریشر ہو سکتا ہے۔ اس کے لیے ایک بہتر کیا ہے، اس کے لیے بہتر ہے، اس کے لیے کچھ اور ریمیڈیز ہیں، جس طرح ہم نے ارجن کی چھال بتائی ہے نا، اسی طرح ایک دوائی ہے قدرتی جسے ہم اسرول کے نام سے جانتے ہیں۔ اسرول جسے ہم طب کی زبان میں چھوٹی چندن کہتے ہیں، وہاں پہ آپ چھوٹی چندن اور سندل آپ نے سن رکھا ہے، خوشبودار لکڑی، اسرول، سندل اور الائچی، ٹھیک ہے، یہ 3 چیزیں، اسرول، سندل اور چھوٹی الائچی۔ اسرول 1 گرام، سندل 1 گرام اور چھوٹی الائچی وہی 2-3 دانے۔ اسی طرح اس کا کوا بنا کے اس کو پاؤڈر کر کے بھی رکھ سکتے ہیں، کیپسول بھر کے پاؤڈر، ویسے اس کو کھا کے پانی کے ساتھ کھا لیا کریں۔ یہ بلڈ پریشر کو نارملائز کرنے کے لیے بہترین چیز ہے۔ اور اگر کولیسٹرول وغیرہ ہو تو پھر اگین وہی عرقِ قلب جو سرکہ سیب، لیمو رس اور شہد کا پانی وغیرہ ملا کر استعمال کرنا ہے۔ تو یہ فائدہ اس سے جو ہے وہ جو اثرات جسم پر آئیں گے وہ کیا آئیں گے؟ بلڈ پریشر کو نارمل کرے گا، اور اس میں دیکھیں 2-3 چیزیں ہیں۔ اگر تو ذہنی تناؤ کی وجہ سے، ڈپریشن کی وجہ سے، ٹینشن کی وجہ سے بلڈ پریشر ہے، اس کو ٹھیک کرے گا۔ اور جو ہم نے ساتھ اجزاء میں لائے ہیں سندر اور الائچی، وہ اس کی جو ہماری رگوں کی فلیکسیبلٹی ہے اس کو قائم کرے گا، کیونکہ بعض اوقات یہ اس میں سکلیروسس ہو جاتا ہے، سخت ہو جاتی ہیں شریانیں، اس کی وجہ سے جو بلڈ کا بہاؤ ہے وہ اس میں پریشر بڑھ جاتا ہے، تو وہ اس کے سختی کو کم کرے گی، رگوں کو جو خون اس میں دوڑ رہا ہوتا ہے ٹینشن کو کم کرے گی، اور دل کی جو حرکات ہیں اس کو نارملائز کریں گے، یعنی کہ 3 میجر فنکشن کو نارملائز کریں گے تو آٹومیٹکلی بلڈ پریشر ٹھیک ہو جائے گا۔ بالکل ٹھیک ہو گیا۔ بہت مفید مشورہ آپ نے دیا۔ جی ناظرین، چینل کو لائک کیجیے گا، سبسکرائب کیجیے گا، اور اگر آپ حکیم محمد احمد سلیمی صاحب سے کوئی بھی کسی قسم کا مشورہ لینا چاہیں تو آپ جو ہے وہ ہمیں کمنٹ باکس کے اندر میسج کر سکتے ہیں، تاکہ اگلی نشست میں ہم جو ہے آپ کے ان سوالوں پر جو ہے ان سے مفید مشورے آپ کو ضرور دیں گے۔ اگر کسی کا کوئی بھی پرابلم ہے، اسکرین پر آپ واٹس ایپ نمبر بھی دیکھ رہے ہیں، آپ اپنے سوالات، اپنے مسائل جو آپ کو درپیش ہیں وہ آپ جو ہے واٹس ایپ کر سکتے ہیں۔ اپنا نام، شہر کا نام ضرور ساتھ میں سینڈ کیجیے گا تاکہ ہم مینشن کر سکیں، اور آپ کے ان مسائل کا حل ہم حکیم صاحب سے ضرور لیں گے۔ جی حکیم صاحب، بہت شکریہ، اور آپ نے اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ انشاءاللہ اگلی نشست میں ہم کچھ سوال آپ سے جو ہے وہ ضرور ڈسکس کریں گے جو ناظرین ہم سے کریں گے۔ اور کچھ جاتے جاتے کوئی خاص پیغام ناظرین کے لیے؟ بس آپ کی وساطت سے میں ایک ہی بات کرنا چاہوں گا کہ اپنی زندگی کو آسان بنائیں، اپنا طرز زندگی سادہ بنائیں، اور فطرت کی طرف واپس رجوع کریں۔ فطرت کا تقاضا یہ ہے کہ وقت پر سوئیں، دن بنایا کام کرنے کو، رات دی نیند بھرنے کو، اس بات پر عمل کریں۔ اور اگر صبح کے وقت سیر کی عادت بنائیں، مطالعے کی عادت بنائیں، اور سادہ غذائیں، قدرتی غذائیں استعمال کریں، تو مجھے یقین ہے کہ ہم بہت سارے امراض سے محفوظ رہ سکتے ہیں۔ اپنا خیال رکھیے، بہت شکریہ۔ بہت شکریہ جی۔ تو پیٹ کی خرابی کو، معدے کی خرابی کو ام الامراض کے نام سے جانا جاتا ہے، ان کی تمام بیماریوں کی ماں ہے۔ اور دماغ کی طاقت کے لیے جو میں طب نبوی سے روشنی حاصل کرتا ہوں، اس ویڈیو کو لائک کریں، ہمارے چینل کو سبسکرائب کر بیل آئیکن ضرور پریس کریں۔ ہماری ویڈیو